بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث نمبر 168 ہے۔ اس حدیث شریف کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف میں نقل کیے ہیں، اس لیے یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلایا کرتے تھے۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ تو شیطان کا ہے اور دوسرا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، اس راستے کی طرف حضرات انبیاء کرام علیہم السلام لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ جب انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے، ایک آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، چوتھے آئے، اس طریقے سے تقریباً کم و بیش دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اور ہر نبی کی ایک ہی مشن تھی کہ ہر نبی کی ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دیں گے۔ ایک دعوت شیطان کا ہے۔ شیطان اس محنت میں ہے کہ کس طریقے سے انسان انسانیت سے ہٹ جائے، کس طریقے سے انسان اور جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دے، بلکہ میری پوجا کرے، میری پرستش کرے اور میری مان کر زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے، اللہ کی بات کو نہ مانے، میری اطاعت کے ساتھ، میری فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے، تاکہ میں اس کو گمراہ کر دوں اور وہ جہنم کا مستحق ہو جائے۔ ایک طرف نبی کی یہ دعوت ہوتی تھی کہ کس طریقے سے امت راہ راستے میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر زندگی گزار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ اسی لیے انبیاء کرام امت کے پیچھے بہت زیادہ محنتیں کی ہے۔ بار بار سننے میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت کے لیے جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے کپڑے پہن کر دعوت دینے جاتے اور چہرہ صاف و شفاف ہوتا، لیکن جب شام کے وقت میں واپس آتے تھے تو کپڑے میلے کچیلے ہوتے تھے، بدن میں بہت زیادہ دھول پڑا ہوتا تھا اور غیروں کی طرف سے بہت ظلم ہوتا تھا۔ یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے، اگرچہ ایک ہی مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تھوک بھی دیا تھا۔ بہرحال اس حدیث پاک میں بہت ہی اہم اور جامع باتیں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی جوتا پہنو تو داہنی طرف سے پہنا کرو، یعنی داہنے ہاتھ داہنا پیر پہلے ڈالو جوتے میں، اس کے بعد بایاں پیر ڈالو، اور جب نکالنے کا نمبر ہو تو سب سے پہلے بایاں پیر نکالو پھر دایاں پیر نکالو۔ اسی پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ
ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے۔ مسجد کے آداب میں ہے کہ سب سے پہلے دایاں پیر رکھا جائے، پھر بایاں پیر رکھا جائے۔ جوتا نکالنے میں سب سے پہلے بایاں پیر نکالا جائے، پھر دایاں پیر نکالا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لوگوں میں شائع کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد میں جانے لگے تو سب سے پہلے دایاں پیر کے ساتھ میں داخل ہوئے، پھر بایاں پیر لے کر گئے۔ لیکن جب وہاں سے واپس مسجد سے لوٹے تو سب سے پہلے ان کو بایاں پیر نکالنا چاہیے تھا، پھر دایاں پیر نکالنا چاہیے تھا۔ وہ سب سے پہلے دایاں پیر نکالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی، یا ثور، اے بیل۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ آواز آئی، اپنے نام کے ساتھ میں جوڑ لیا کہ ہاں میں تو بیل ہوں۔ بہرحال اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی سنت سے ہٹ کر زندگی گزاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یا ثور کہا۔ ہماری پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں گزرتی، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں گزرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا آواز ہونا چاہیے؟ کیا غلطی کیے تھے؟ غلطی یہ کیے تھے کہ دایاں پیر پہلے نکال دیے، اب بایاں پیر بعد میں۔ آج بھی اللہ کے نبی نے یہ ہم کو اور آپ کو تعلیم دی کہ جب جوتا پہننے کا نمبر ہو تو دایاں پیر پہلے ڈالو، پھر بایاں پیر۔ جب نکالنے کا نمبر ہو تو پہلے بایاں پیر نکالو، پھر دایاں پیر نکالو جوتے سے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا، کنگھی کرنے کا بارے میں فرمایا کہ جب کنگھی کیا جائے تو دائیں طرف سے کیا جائے، اور جب وضو کیا جائے، وضو جو نماز کی کنجی بتائی گئی ہے، الوضو مفتاح الصلاۃ، کہ وضو نماز کی کنجی ہے، نماز کی کنجی بتائی گئی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب وضو کی ابتدا کیا جائے تو دائیں طرف سے کیا جائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے ہر کام کو دائیں طرف سے شروع کرو۔ جب دائیں طرف سے شروع کیا جائے گا تو اس سے شیطان کا کمر ٹوٹتا ہے، اس سے فتنے دور ہوتے ہیں، کیونکہ سنت زندہ ہوتا ہے۔ جب سنت زندہ ہوگا تو فتنے دور ہوں گے۔ جب سنت زندہ ہوگا تو دنیا کے اندر ایک روشنی پھیلے گی جو ایمان کی اور اسلام کی روشنی ہوگی۔ جب سنت زندہ ہوگا تو کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ہوگا، مسلمانوں کا خوف ہوگا۔ جب سنت زندہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، یہ اس دین کا چرچا ہوگا، یہ دین بہت زور و شور کے ساتھ میں پھیلے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کام، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کام کو بتایا کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب کھانا شروع کرتا ہے تو وہ الٹا ہاتھ پہلے ڈالتا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، تو شیطان اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کھانے میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن وہ بچہ جب سمجھدار ہوتا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ یہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس لیے ہم لوگ دائیں اور بائیں کا خیال رکھیں کہ جب بھی اچھے کام کو کیا جائے تو دائیں ہاتھ سے کیا جائے، اور جب برے کام کو کیا جائے تو بائیں ہاتھ سے کیا جائے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے اندر عام اور تام ہو جائے۔